السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی جنگ کی داستان سنانے جا رہے ہیں جو نہ صرف اسلامی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے بلکہ ایمان، قربانی اور اللہ کی مدد کی ایک شاندار مثال بھی ہے۔ یہ ہے غزوہ بدر، وہ جنگ جس نے حق و باطل کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دی اور ثابت کر دیا کہ کامیابی ہتھیاروں کی طاقت سے نہیں بلکہ ایمان کی مضبوطی سے حاصل ہوتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جاں نثار ساتھیوں کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو وہ محض ایک نیا ٹھکانہ تلاش کرنے نہیں جا رہے تھے بلکہ حق کی روشنی کو محفوظ رکھنے اور اسلام کے پیغام کو عام کرنے کا عزم لے کر نکلے تھے۔ مگر قریش کو یہ برداشت نہ ہوا۔ وہ چاہتے تھے کہ اسلام کا یہ چراغ بجھا دیا جائے کہ مسلمان پھر سے ظلم و جبر کے اندھیروں میں دھکیل دیے جائیں۔ مکہ کے مشرکین نے نہ صرف مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے بلکہ ان کا مکمل طور پر معاشی بائیکاٹ بھی کر دیا تاکہ وہ بھوک اور افلاس کی چکی میں پس کر ہمت ہار دیں۔ لیکن اللہ پر یقین رکھنے والے لوگ کہاں جھکتے ہیں؟ مسلمان ثابت قدم رہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مدد صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب حالات نے ایک نیا رخ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ قریش کا ایک بڑا تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں مکہ جا رہا ہے۔ یہ قافلہ بہت قیمتی مال و متاع سے بھرا ہوا تھا اور اگر مسلمان اس قافلے کو روک لیتے تو قریش کی معیشت کو زبردست نقصان پہنچ سکتا تھا۔ مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہترین موقع تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جاں نثاروں سے مشورہ کیا اور سب نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس قافلے کو روکنے کے عزم کا اظہار کیا۔ دوسری طرف قریش کو جیسے ہی اس منصوبے کی اطلاع ملی وہ خوف زدہ ہو گئے۔ انہیں لگا کہ اگر مسلمان کامیاب ہو گئے تو ان کی طاقت کمزور ہو جائے گی۔ انہوں نے 1000 جنگجوؤں پر مشتمل لشکر تیار کیا جو مکمل اسلحہ اور ساز و سامان سے لیس تھا۔ قریش کو اپنی تعداد، طاقت اور تجربے پر غرور تھا، لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ جنگ زمین پر نہیں بلکہ آسمانوں میں لکھی جا چکی ہے۔ اور پھر وہ دن آیا جب دونوں لشکر بدر کے میدان میں آمنے سامنے ہوئے۔ ایک طرف قریش کا لشکر تھا، تعداد میں 3 گنا زیادہ، اسلحے سے لیس، غرور سے بھرپور، اور دوسری طرف تھے صرف 313 مسلمان جن کے پاس نہ جدید اسلحہ تھا نہ تیز رفتار گھوڑے، لیکن ان کے دلوں میں اللہ کی مدد کا یقین تھا، ان کے اندر ایمان کی طاقت تھی۔ جنگ کے آغاز سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ بلند کیے اور اپنے رب سے دعا مانگی، اے اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان ختم ہو گئے تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا۔ یہ دعا ایسی تھی کہ آسمان کے دروازے کھل گئے اور اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، صحابہ پوری قوت کے ساتھ دشمن کے سامنے ڈٹ گئے۔ ان کے پاس وسائل کم تھے لیکن یقین بہت بڑا تھا۔ ان کی تلواریں شاید پرانی تھیں لیکن ان کا جذبہ بے مثال تھا۔ جنگ شدت اختیار کر گئی۔ مسلمانوں نے بہادری سے مقابلہ کیا لیکن دشمن کی تعداد زیادہ تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے میدان بدر کی فضا کو یکسر بدل کر رکھ دیا۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور آسمان سے فرشتوں کی فوج اتاری۔ مسلمانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سفید لباس میں ملبوس سوار آسمان سے اتر رہے ہیں۔ ان کے گھوڑے زمین کو چھوتے ہی دشمن کی صفوں کو تہس نہس کر رہے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایمان کی طاقت اپنی معراج پر تھی۔ قرآن کہتا ہے، تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے تو اس نے فرمایا، میں تمہاری مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں جو پے در پے آئیں گے۔ یہ دیکھ کر قریش کا لشکر بکھلا گیا۔ جنہیں اپنی طاقت پر گھمنڈ تھا وہ اب میدان چھوڑ کر جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے۔ ان کے بڑے بڑے سردار خاک و خون میں مل چکے تھے۔ کچھ قتل ہو گئے، کچھ گرفتار ہو گئے اور باقی اپنی شکست کا سامان لیے مکہ کی طرف بھاگ نکلے۔ یہ وہ دن تھا جب اللہ نے ایمان والوں کو فتح عطا کی۔ مسلمانوں کی یہ پہلی بڑی کامیابی تھی جو نہ صرف ان کے لیے حوصلے اور طاقت کا باعث بنی بلکہ یہ دن باطل کے لیے ایک واضح پیغام بھی تھا کہ اب اسلام کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ غزوہ بدر ہمیں ایک بہت بڑا سبق سکھاتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کامیابی تعداد، وسائل یا ظاہری طاقت پر نہیں بلکہ ایمان، یقین اور اللہ کی مدد پر منحصر ہے۔ اگر ہم اپنے دلوں میں ایمان کی شمع روشن کر لیں، اپنی نیتیں خالص کر لیں اور اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کو تیار ہو جائیں
تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ یہ جنگ ہمیں سکھاتی ہے کہ جب تک ہم حق پر قائم رہیں گے، صبر اور استقامت کا مظاہرہ کریں گے اور اللہ پر بھروسہ رکھیں گے، تب تک کامیابی ہمارا مقدر رہے گی۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید اسلامی، تاریخی اور ایمان افروز واقعات ملتے رہیں۔ شکریہ۔